بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. کل ہم نے اس حوالے سے گفتگو شروع کی تھی کہ سبعۃ الأحرف کے ساتھ قراءت عشرہ کا کیا تعلق ہے، تو اس کے حوالے سے ابھی مزید وضاحت کرے گا کہ قراءت سبعہ کا 7 حروف کے ساتھ کیا تعلق ہے۔ اور پہلے بھی ہم نے بات کی تھی کہ حرف کا دائرہ وسیع ہوتا ہے اور قراءت ایک جز ہے حرف کا۔ جیسے مثلا حرف کی مثال ایک کنٹری ہے اور قراءت کی مثال ایک شہر اور سٹی ہے۔ ایک ملک کے اندر کئی سٹیز ہوتے ہیں نا مختلف، تو اسی طرح حرف کے نیچے کئی قراءت آ سکتے ہیں، تو قراءت جز ہے احرف میں سے، احرف سبعہ میں سے۔ بہرحال کہتے ہیں بقی ان نوضح آراء العلماء فی علاقۃ القراءات العشر المتواترہ، جو 10 قراءت متواتر ہے اس کا کیا تعلق ہے احرف سبعہ کے ساتھ۔ وللعلماء فی المسألة رأیان، اس مسئلے کے بارے میں علماء کی 2 رائے ہے۔ الرأی الاول ان القراءات العشرہ تمثل حرفا من الاحرف السبعہ، پہلا رائے یہ ہے کہ جو 10 قراءات ہے قراءات عشرہ، یہ حروف سبعہ میں سے ایک حرف کی جگہ ہے۔ وہو رأی بعض العلماء ومنہم الامام ابن جریر الطبری، یہ امام طبری کا رائے ہے اور کچھ اور بھی علماء ہے، کہتے ہیں کہ قراءت عشرہ یہ 7 حروف میں سے ایک حرف کی جگہ ہے۔ وحجتهم على ذلك، ان علماء کی دلیل یہ ہے کہ ان عثمان حمل الامة على المصاحف التي ارسلها الى الامصار وكانت على حرف قریش، وہ یہ ہے کہ عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے جو مصحف عثمانی کو جمع کیا وہ صرف قریش کے حرف کے اوپر جمع کیا تھا۔ تو وَأَنَّ بَقِيَّةَ الْأَحْرُفِ قَدْ نَزَلَتْ فِي بِدَايَةِ الْأَمْرِ لِلتَّيْسِيرِ عَلَى وَقَدْ نُسِخَتْ، اور جو باقی حروف تھی قریش کے حرف کے علاوہ وہ ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ نے نازل کیے تھے، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے امت کے ساتھ آسانی کے لیے نازل کیے تھے اور بعد میں منسوخ ہو گئے۔ جیسے ہم نے کہا تھا کہ جبریل علیہ السلام ہر رمضان میں آتے تھے اور کچھ قراءات اور حروف کو منسوخ بھی کرتا تھا۔ وَيَسْتَشْهِدُ أَصْحَابُ هَذَا الرَّأْيِ بِمَا فَعَلَهُ عثمان، اور عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے مصاحف کو جلایا تھا، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو باقی حروف قریش کے حرف کے علاوہ اور عثمان رضی اللہ عنہ نے مصحف کو قریش کے حرف کے مطابق جمع کیا ہے۔ جی، اور ایک حرف کے اندر پھر یہ سارے جو 10 قراءات ہیں نا وہ موجود ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ جو قرآن مجید 7 حروف کے ساتھ نازل ہوا تھا، عثمان رضی اللہ عنہ نے اس میں سے 6 حروف کو ختم کر دیا اور ایک حرف کو باقی رکھا جو کہ قریش والا حرف ہے، اور پھر جو 10 قراءات ہے یہ 10 قراءت اس حرف کا ایک حصہ ہے۔ کہتے ہیں اور اس سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن مجید کے جو نسخے قدیم ہو جائے پرانے ہو جائے اس کا آپ جلا سکتے ہیں یا پانی میں بہا سکتے ہیں۔ الرأی الثانی، دوسرا رأی، ان القراءات العشرہ جزء من الاحرف السبعہ، یہ جو قراءات عشرہ ہے یہ احرف سبعہ کا جز ہے، ولیست حرفا واحدا۔ پہلا رائے تو یہ کہہ رہا ہے نا کہ عثمان رضی اللہ عنہ نے 6 حروف کو ختم کر دیا اور ایک حرف کو سلیکٹ کر دیا، اور پھر جو قراءت عشرہ ہے یہ جز ہے ایک حرف کا۔ دوسرا رائے کہہ رہے ہیں کہ یہ قراءت عشرہ ہے یہ 7 حروف کا پارٹ ہے، 7 حروف کا ایک جز ہے، ایک حرف کا جز نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ جو قراءت عشرہ ہے اس میں 7 حروف داخل ہے، بلکہ یہ جو قراءت عشرہ ہے یہ 7 حروف کے اندر داخل ہے جو قرآن مجید 7 حروف کے ساتھ نازل ہوا تھا، جیسے ہم نے یہ بات کی تھی۔ لأن الأحرف السبعہ كما تقدم كانت كثيرة، کیونکہ احرف سبعہ بہت زیادہ تھے۔ ونسخ بعضها، ہاں ہم یہ بات مانتے ہیں کہ بعض منسوخ ہو چکے ہیں۔ وروی بعضها شاذا، اور بعض حروف سبعہ وہ شاذ طور پر روایت بھی ہے، بسبب فقد شروط الثلاث المتقدمہ، اور متواتر قرات کے لیے جو 3 شروط ہے اس میں سے کوئی شرط اس میں نہیں پایا جاتا۔ وهذا ما عليه جمہور العلماء قدیما وحدیثا، اور یہ جمہور علماء کا رائے ہے اور انشاءاللہ یہ رائے راجح ہے کہ قراءات عشرہ احرف سبعہ کا ایک پارٹ ہے۔ احرف سبعہ میں
اور بھی چیزیں آتے ہیں، اور قراءت عشرہ بھی اس میں، تو قرآن کریم 10 قراءت یا 7 قراءت کے ساتھ نازل نہیں ہوا ہے، قرآن مجید 7 حروف کے ساتھ نازل ہوا ہے، اور جو 10 عشرہ قراءت ہے یہ 7 حروف کا حصہ ہے۔ قال الامام ابن الجزری القراءات المشہورة اليوم عن السبع والعشرة، یہ جو مشہور قراءت ہے والثلاث عشرة بالنسبة الى ما كان مشہورا في العصر الاول، کہتے ہیں کہ قل کہتے ہیں ونذر من بحر فإن من له اطلاع على ذلك يعرف کہتے ہیں علمه علم اليقين، وذلك أن القراء الذين أخذوا عن أولئك الأئمة المتقدمين كانوا أمما لا تحصى، قاری تو بہت زیادہ تھے متقدمین جن کو آپ گن نہیں سکتے، وطوائف لا تستقصى والذین اخذوا عنهم ايضا اکثر، جو قاریوں کے شاگرد تھے وہ تو بھی بہت زیادہ تھے، وحلم جرا فلما كانت المئة الثالثة، تیسری صدی جب آئی، اب یہاں سے سٹوری کہانی شروع ہو گئے نا، 17 تیسری صدی سے۔ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں واتسع الخرق وقل الضبط وكان علم الكتاب والسنة اوفر مما كان في ذلك العصر تصدى بعض الائمه لضبط ما رواه من القراءات، یہاں پر پھر علماء نے تدوین کا کام شروع کر دیا۔ تدوین کا مطلب یہ ہے کہ ابھی تک مشافہتاً علم آ رہا تھا، حتیٰ کہ سیرت کا علم بھی مشافہتاً آ رہا تھا، یعنی علم جو ہم تک پہنچا ہے نا 2 طریقوں سے پہنچا ہے، ایک ہے مشافہتاً، مشافہتاً کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک عالم دوسرے کو بتاتا ہے زبانی، دوسرا تیسرے کو بتاتا ہے، اسی طرح، اور کتابوں میں نہیں لکھتے، جیسے اصول فقہ کی کوئی کتاب رسول اللہ کے زمانے میں نہیں تھی، اصول حدیث کی کوئی کتاب نہیں تھی صحابہ کے زمانے میں، تو بعد میں حتیٰ کہ حدیث کی کتاب بھی تو نہیں تھی نا، تو ویسے ایک دوسرے کو مشافہتاً دیتے تھے، اور اس کے بعد جو دوسرا طریقہ ہے وہ تدوین کا، یعنی کسی علم کے جو تدوین ہوتا ہے نا وہ بعد میں ہوتا ہے، اس لیے علماء کہتے ہیں وجود العلم قبل تدوینہ، یہ قاعدہ ہے، کوئی بھی علم موجود ہوتا ہے اس کی تدوین سے پہلے، جب کتابی شکل میں کوئی بھی علم آتا ہے نا اس سے پہلے وہ علم موجود ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر امام طبری 310 ہجری میں فوت ہوئے ہیں، تو ان کے جو تفسیر ہے وہ پہلا تفسیر ہے، تو ان سے پہلے یہ کیا تفسیر کا علم صحابہ کے زمانے میں موجود نہیں تھا، موجود تو تھا علم تفسیر کا، لیکن تدوین نہیں تھا اس کا، یعنی کتابی شکل میں موجود نہیں تھی۔ تو کہتے ہیں کہ قراءات کا علم تو پرانے زمانے میں موجود تھا، لیکن باقاعدہ کتابیں جو لکھی گئی یا جو ائمہ نے ایک کتاب میں جمع کر دی، بعد میں تیسری صدی کے بعد ایک قسم یہ شروع ہوا۔ یدل علی ذلک ما یاتی، اور یہ نیچے دلائل ہے، اس بات کی دلیل ہے کہ تیسری صدی میں یہ کام شروع ہوا۔ اولا لیس بمقبول ان یجمع عثمان الناس، اچھا ابھی اس بات کو رد کر رہے ہیں نا کہ عثمان رضی اللہ عنہ نے 6 حروف کو ختم کر دیا، یہ غلط رائے ہے، یہ کوئی ایکسپٹڈ بات نہیں ہے کہ عثمان لوگوں کو ایک حرف پر جمع کر دے، التی انزلها اللہ لحکم و اسرار، ہم نے پڑھا تھا کہ قرآن مجید 7 حروف کے ساتھ نازل ہوا ہے، اس کے کتنے فائدے ہیں، صرف تیسیر تو نہیں تھا نا، امت کے ساتھ آسانی کا معاملہ تو نہیں تھا، بلکہ 7 حروف میں قرآن مجید نازل ہونے کا یہ 7 اور بھی فائدے تھے، تو کیا عثمان رضی اللہ عنہ نے وہ راز ختم کر دیے؟ قرآن مجید جو 7 حروف میں نازل ہوئے اس کے کچھ فائدے ہیں، کچھ راز ہے۔ وتوفی رسول والقرآن یتلی بها، اور پیغمبر کی جو زندگی ہے اس میں 7 حروف کے ساتھ قرآن پڑھا جاتا تھا، تو عثمان ایسا کام کیوں کر سکتا ہے کہ جو رسول اللہ نے جس کی اجازت نہ دی ہو؟ اور اس پر پھر تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ عثمان رضی اللہ عنہ نے 6 حروف ختم نہیں کیے، 7 حروف کے ساتھ ابھی تک قرآن موجود ہے۔ ان هذا لو صح يترتب عليه اهدار بعض القرآن الكريم، اور اس سے تو پھر یہ معلوم ہوتا ہے کہ بعض قرآن ضائع ہوا، لأن القراءات المختلفة أبعاد القرآن الكريم وأجزاء منه فإذا حذف جزء من لم يكن القرآن كاملا ولا محفوظا، پھر تو قرآن محفوظ نہ ہو، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون ولن يكون حتى يرث الله الأرض ومن عليها، قیامت تک کوئی قرآن کو حدر نہیں کر سکتا، قرآن مجید کو کوئی ضائع نہیں کر سکتا، یہ محفوظ ہے۔ ثانیاً دوسری وجہ یہ ہے کہ اس کی قول کے اوپر رد ہے جو امام طبری کا قول تھا، امام طبری بہت بڑا عالم ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے تفسیر کا، اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ امام طبری مفسر نہیں ہے، جیسے نعمان علی خان نے اپنے کچھ بیانات میں کہا ہے، تو یہ جاہل لوگ ہیں، اسی طرح نہیں کہنا چاہیے۔ امام طبری فقہ کی بھی امام ہے، اور ان کو اذیتی بھی اس لیے دی گئی تھی کہ انہوں نے تقلید چھوڑا تھا۔ مورخین نے لکھا ہے کہ امام طبری کو حنابلہ نے تکالیف اور اذیتی دی تھی، اپنے گھر میں محاصرہ کر دیا تھا کہ آپ امام احمد کو فقیہ کیوں نہیں سمجھتے، انہوں نے کہا تھا کہ ان کی کتاب ہے اس میں 3 مذاہب کو شمار کیا، حنبلی مذہب کو نہیں شمار کیا، بالکل ان کو محاصرہ کیا گیا تھا۔ طبری بہت بڑا مجتہد ہے، تو کوئی مقلد نہیں تھا کسی کا، اور
اچھا عالم ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ان کا یہ رائے صحیح نہیں ہے یہاں پر. ان المصاحف التي نسخها عثمان كانت موافقه للصحف التي كتبت في عهد الخلیفۃ الاول. عثمان رضی اللہ عنہ نے جو مصاحف پروٹسٹیٹ کیے ہیں وہ ان نسخوں کے مطابق تھی جو نسخے ابو بکر کے زمانے میں موجود تھے. اور وہ جو ابو بکر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جو نسخے تھے نا قرآن مجید کے، ابو بکر نے قرآن جمع کر دیا تھا نا ان نسخوں میں، تو وہ اس میں سب حروف موجود تھے. عثمان نے کہا سے پھر ولم تنسخ تلاوة وثبت في العرضة الأخيرة غير أن هذه المصاحف كانت متعددة حتى تكون موافقة لقراءات أهل القطر الذي سيرسل إليه المصحف ومع كل مصحف عالم من الصحابة. عثمان نے پھر ایک ایک پروٹسٹیٹ نکالا مصحف عثمانی کا، اور جو اپنے پاس رکھا تھا اس کو مصحف امام کہا جاتا ہے. باقی پروٹسٹیٹ نکال کر، اس زمانے میں پروٹسٹیٹ یہ بازار والا نہیں ہوتا تھا. ابھی تک علماء یہ طریقہ کرتے ہیں کہ جب کتاب پروٹسٹیٹ کرتے ہیں تو خالی نوٹ بک لیتے ہیں اور اس کے اوپر کتاب لکھتے ہیں اپنے ہاتھ سے، اس کو کہتے ہیں پروٹسٹیٹ. اور صحابہ بھی یہ کرتا تھا، حتیٰ کہ بعد کے جو علماء تھے نا وہ کتاب نہیں خریدتے تھے لائبریری سے، جا کے کسی اپنے دوست سے وہ کتاب لیتے تھے اور پھر جا کے گھر میں نوٹ بک پر یا کاپی پر وہ پورے کتاب اپنے ہاتھ سے لکھتے تھے اور اپنے دوست کو واپس کرتے تھے. شیخ بدیع الدین راشدی کے مکتبے میں گیا تو ان کے ہاتھ کی لکھی ہوئی کئی کتابیں ہیں. ان میں سے ایک کتاب ہے ابن حزم رحمہ اللہ کے النبذ فی اصول الفقہ. تو اس میں اس نے پورے اپنے ہاتھ سے لکھا تھا. میں حیران تھا کہ یہ کیوں اپنے ہاتھ سے لکھا ہے انہوں نے. شیخ بدیع الدین راشدی نے ایسے اتنا بڑا عالم نہیں بنتا. کہتے ہیں میں مدینہ گیا، مدینہ میں ایک لائبریری تھی، وہاں پر بیٹھ گیا اور یہ کتاب اٹھائی النبذ فی اصول الفقہ ابن حزم کے، اور میرے پاس ایک کاپی تھی، وہ کاپی ابھی تک ادھر موجود ہے ان کی کاپی، اور اس میں لکھ لیا پوری کتاب. یہ نہیں کیا کہ جا کے دکان، جب آپ دکان سے پروٹسٹیٹ کریں گے نا تو اس میں یہ ہوگا کہ آپ کو کچھ نہیں آئے گا، اور یا کتاب کو پرنٹ نکالیں گے. کتابوں کو پرنٹ نہ نکالا کرے، پی ڈی ایف میں موجود ہے نا، اس کو کھولے لیپ ٹاپ میں، خالی کاپی لے لے، خالی شیٹس لے لے، اس کے اوپر وہ کتاب پورا لکھ لے، پھر آپ مجھے کہے کہ ہمیں علم نہیں آتا. یہ لوگ شکایت کرتے ہیں نا علم کہاں سے آئے گا، پرنٹ نکال کر سائڈ پر رکھ دیتے. پرنٹ نہ نکالا کرے، کتابوں کو لکھ کر کرے. جی. تو اسی طرح یہ عثمان رضی اللہ عنہ نے اسی طرح صحابہ سے کہا تھا. یہ کئی ایک قرآن لکھنا یہ کتنا کتنا ایک ایک فوٹوسٹیٹ کر دیا تھا اور پھر ہر ملک کو بھیجا تھا، اور اس نسخے کے ساتھ ایک عالم بھی موجود تھا صحابہ میں سے جہاں پر بھیجے. ومعلوم ان هذه المصاحف كانت خالیہ من النقط والشکل، اور اس کے اوپر نقط اور شکل نہیں تھا. نقط کی سے مراد یہ ہے کہ نقطے نہیں تھے، مثلا سین اور شین میں کوئی فرق نہیں تھا، اور یہ حجاج ابن یوسف نے کر دیا بعد میں. شکل نہیں تھا، شکل سے مراد زبر زیر ہے، زبر زیر نہیں لگی تھی اس کے اوپر. فالقراءات التي يصح ان تقرأ بوجهين او اكثر والرسم يحتمل ذلك كانت المصاحف تكتب في الجميع بطريقة واحدة. اور عثمان رضی اللہ عنہ نے زبر زیر اس لیے نہیں لگائی تھی، اور میں نے آپ کو بتایا بھی تھا کہ عثمان رضی اللہ عنہ نے الف کی جگہ کڑی زبر کہ اس لیے چانس دیا ہے کہ دونوں قرات کا احتمال رہے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونها تذهل كل مرضعة عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سکارى. ادھر سکرا بھی پڑھ سکتے ہیں، زمخشری نے الکشاف میں یہ قرات ذکر کر دی ہے. وترى الناس سکرا، اگر عثمان الف لکھتا نا تو سکرا تو نہیں پڑھ سکتے تھے نا پھر. مثل قوله تعالی، ابھی اس نے ایک اور بھی مثال دی ہے نا کہ عثمان رضی اللہ عنہ نے زبر زیر نہیں لگائی تھی تاکہ دو قراءات کا احتمال رہے. یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اثم کبیر ومنافع للناس، کبیر با کے ساتھ ہے اور کثیر سا کے ساتھ ہے. عثمان نے نقطے نہیں لگائے تھے، اگر وہ با کے نیچے نقطہ لگاتا نا تو پھر یہ سا والی قراءت نہ رہتا. تو نبی علیہ السلام پر یہ آیات دو دفعہ نازل ہوئی ہے. یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اسم کثیر ومنافع للناس، شراب میں زیادہ گناہ ہے یا بڑا گناہ ہے، اس میں دونوں پڑھ سکتے ہیں، کثیر اور کبیر دونوں پڑھ سکتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ حجاج ابن یوسف نے نا یہ لگا دی نقطوں کا کام. یہ بات زرکشی نے اپنی کتاب البرہان فی علوم القرآن میں لکھی ہے کہ حجاج ابن یوسف نے ایسا کام کر دیا تھا. ٹھیک ہے وہ یا کافر تھا یا فاسق تھا جو بھی تھا، لیکن حجاج ابن یوسف نے اسلام کی خدمت کی ہے، بنو امیہ نے اسلام کی خدمت کی ہے. یہ کہنا بالکل غلط ہے کہ بنو امیہ نے صحابہ کو صرف قتل کر دیا اور دین کے ساتھ دشمنی تھی ان کی. بنو امیہ نے جتنی ممالک فتح کر دیے ہیں اور کافروں کے اوپر حملے کر دیے وہ کوئی بھی نہیں کر سکتا. تو ہم کہتے ہیں بنو امیہ جیسے غیرت پیدا کرو تو پھر معاویہ کے خلاف بولو یا بنو امیہ کے خلاف آپ بولو. اسی طرح
یعنی یہ ابھی بات کر رہے ہیں نا کہ عثمان نے نقطے اس لیے نہیں لگائے ہیں کہ قراءات کا چانس رہے. ومثله قوله تعالی یا ایها الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اس میں ہم نے کہا تھا کہ ابدال ہوتا ہے نا، یعنی ایک کلمے کو دوسری کلمے کے ساتھ چینج کرنا. ہم نے پڑھا تھا کہ احرف سبعہ میں سے ایک حرف یہ ہے کہ چینج ہوتا ہے. فتبینوا یعنی عثمان نے نا یہ تا اور با اس کے اوپر نقطے نہیں لگائے تھے تاکہ وہ تثبتوا والا قرات کا چانس رہے. اس طرح پڑھ سکتے ان جاءکم فاسق بنبأ فتثبتوا، جب فاسق کوئی خبر لے آئے آپ تحقیق کرے، تحقیق کے بغیر خبر کو نشر نہ کرے. اذاعوا به ولو ردوه الى الرسول، منافقین کا کام ہوتا ہے خبر نشر کرنا بغیر تحقیق کے. ولو ردوه الى الرسول والى اولي الامر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. جی والرسم يحتملهما، یعنی جو رسم عثمانی ہے نا دونوں قرات کا احتمال. واما ما لا يحتمل الوجهين برسم واحد فانه كان يكتب في كل مصحف بحسب قراءة القدر الذي سيرسل اليه المصحف والامثله على ذلك كثيرا. کہتے ہیں کہ کچھ الفاظ ایسے ہیں جو دونوں قراءات کا احتمال نہیں رکھتا، ایک قراءت کا احتمال رکھتا ہے. ایسے بھی ہے کہ ایک قراءت کا احتمال، مثال کے طور پر قوله تعالی ووصى بها ابراہیم بنیہ ویعقوب یا بنی ان اللہ اصطفى لكم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون کتبت فی مصحف اہل المدینہ واوصى بها ابراہیم. یہاں پر میں آپ لوگوں کو ایک لغوی قاعدہ دیتا ہوں نا، جب تک آپ کو قواعد نہیں آتی ہے عربی کی تو آپ قرات کا علم نہیں حاصل کر سکتے. یہ بات میں بار بار کر چکا ہوں، جب تک نحو و صرف نہیں آتا قرات کا علم آپ حاصل نہیں کر سکتے ہیں. تو قاعدہ یہ کہہ رہا ہے کہ فعل لازم کو جب متعدی بنانا ہونا تو اس کے لیے تین طریقے ہیں. فعل لازم کو متعدی بنانے کے لیے تین طریقے ہیں. نمبر ایک یہ ہے حرف جر لگاؤ، ذهب اللہ بنورہم. یہاں پر ذهب فعل لازم ہے نا، فعل لازم اور متعدی کو آپ سمجھتے ہیں نا. میں اس کے لیے تھوڑا سا اردو گرامر تو آپ سب نے پڑھا ہوگا نا، فعل لازم اور فعل متعدی. فعل لازم وہ ہوتا ہے جو سبجیکٹ ذکر کر کے نا آبجیکٹ کی ضرورت نہیں پڑتا اس میں جملہ میں. مثلا آپ کہتے ہیں کہ زید چلا گیا، یہ چلا جانا یہ فعل. اسی طرح ذهب زید، زید چلا گیا. اور زید نے کھایا، ابھی کانا ایسا ورب ہے جو کہ آبجیکٹ کی ضرورت ہے جس کے اوپر ایکشن واقع ہوا ہے. اکل زید کیا کھایا؟ الارز، اس نے چاول کھایا. اکل فعل ہے، زید فاعل ہے، الارز مفعول به ہے. تو جو فعل مفعول به کا محتاج ہوتا ہے نا اس میں ضرور جملے میں مفعول به ذکر کریں گے، اس کو فعل متعدی کہتے ہیں. تو پہلا طریقہ یہ ہے کہ فعل لازم کو متعدی بنانے کے لیے حرف جر لانا پڑتا ہے. ذهب اللہ بنورہم، یہاں پر با اس لیے لایا گیا ہے کہ ذهب کو متعدی بنانا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ چلا گیا، مطلب یہ ہے کہ اللہ لے کے گیا، ختم کر دیا. دوسرا طریقہ یہ ہے باب تفعیل میں لے کے جاؤ، جیسے جلسہ یجلس کا مطلب ہے خود بیٹھ گیا، بٹھانا، بیٹھنا بیٹھانا. دیکھیں یہ اردو میں ہے، بیٹھنا بیٹھانا، بیٹھنا لازم ہے اور بیٹھانا متعدی ہے. تو دوسرا طریقہ کیا ہے؟ باب تفعیل میں لے جاؤ، یعنی شد پیدا کرو. باب تفعیل بھی شد ہوتے ہیں نا. جلسہ یجلسو، جلسہ یجلسو کا کیا مطلب ہے؟ خود بیٹھ گیا. اچھا کسی کو بٹھانا، جلس یجلس تجلیسا، کسی کو بٹھانا. اور تیسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ باب افعال میں لے کے جائے فعل کو. افعل یفعل افعالا، اکرم یکرم اکراما. اللہ تعالیٰ نے دیکھے اور کبھی باب افعال سے استعمال کیا ہے اکرام کا لفظ. جی ربی اکرمن قرآن میں ہے نا، اکرمن اکرمنی، تو باب افعال سے. اور کبھی اللہ نے باب تفعیل وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، کرم یکرم تکریما، اکرم یکرم اکراما. تو باب افعال اور باب تفعیل میں فعل لے کے جانا متعدی ہو جاتا ہے. ابھی وہ میں بات اس لیے کر رہا تھا کہ یہاں پر دو قرات جائز ہے. وصى یوصی توصیتا، یہ باب تفعیل ہے، اس کو بھی پڑھ سکتے ہیں، اور باب افعال بھی پڑھ سکتے ہیں. اوصى یوصی ایصاء، اوصى. تو یہاں پر جب عثمان رضی اللہ عنہ نے مدینہ والوں اور شام والوں کو مصحف بھیجا تھا نا اس میں اوصى تھا. ابھی دیکھیں اوصا میں کیا وسا کا احتمال رہے گا؟ بالکل نہیں رہے گا. یعنی عثمان رضی اللہ عنہ نے جو شام اور مدینی والوں کو مصحف میں یہ لکھا اوصا لکھا تھا، تو کیا اوصا میں وسا کے احتمال رہ سکتا ہے؟ بالکل نہیں رہ سکتا. تو کچھ مصحفوں میں نا اس طرح رسم اس طرح تھا، یعنی کبھی رسم دو قرات کا احتمال نہیں رکھتا. جی وہی قرات نافع و ابی جعفر و ابن عامر الشامی وكتبت في بخي ووصى وهي قراءة باقي القراء. قوله تعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. سارعوا الف کے بغیر، اور یہ نافع اور ابن عامر اور ابو جعفر کی قراءت ہے. الف کے بغیر
اور کچھ مصاحف میں الف کے ساتھ ہے. تو جن مصاحف میں الف کے بغیر ہے نا سارعو یہاں پر، تو اس میں تو پھر وہ الف والے قرات کا کوئی گنجائش نہیں ہے نا. تو رسم کچھ مصاحب میں رسم ایسی تھی کہ دو قرات کا احتمال نہیں رکھتا. اور میں نے جو مثال دی تھی یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، آگے وترى الناس سکرا سکارا، وہ عثمان نے سکارا کو کڑی زبر کے ساتھ لکھی ہے تاکہ دونوں قرات کا احتمال. تو کبھی رسم کی دو قسمیں بنائے رسم عثمانی کی. کچھ رسم دو قرات کا احتمال رکھتا ہے اور کچھ رسم دو قرات کا احتمال نہیں رکھتا. رسم سے مراد یعنی لکھنے کا جو انداز ہے، طرز ہے. یعنی عثمان نے اس انداز سے قرآن مجید لکھا تھا کہ اس انداز میں وہ سب قرات کا احتمال ہو جائے، صرف دو قرات کا نہیں بلکہ کئی قرات کا، سبع بلکہ 7 حروف کا احتمال اس میں رہا جائے. اسی طرح تیسری آیات وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. اللہ کے راستے میں خرچے کیوں نہیں کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے تو زمین اور آسمان کا مالک ہے، آپ کے خرچے سے کچھ نہیں ہوگا. آپ نہ کرے اللہ دوسرے لوگوں کو پیدا کرے. وَيَأْتِ بِقَوْمٍ آخَرِينَ لا يستوی منکم من انفق. جو فتح مکہ سے پہلے صحابہ تھے جو مسلمان ہوئے تھے وہ اور جو فتح مکہ کے بعد ہے وہ برابر نہیں ہے، بلکہ ان کے درجات ہے صحابہ کی. لا يستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجة من الذین انفقوا من بعد وکلا وعد اللہ الحسنى. فتح مکہ سے پہلے جو صحابہ مسلمان ہوئے تھے، فتح مکہ کے بعد جو سب کے ساتھ اللہ نے جنت کا وعدہ کیا ہے، تو صحابہ کے بارے میں کوئی بات نہیں کر سکتے. واللہ بما تعملون خبیر. یہاں پر دیکھیں وَكُلُّ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، یہاں پر کلن کو منصوب بھی پڑھا گیا ہے اور زبر کے ساتھ کلن، اور یہاں پر کلن کو پیش کے ساتھ بھی پڑھا گیا ہے. تو اگر یہاں پر بھی دو قرات کا یعنی جس مصحف میں اگر زبر کے ساتھ لکھی گئی ہے نا تو اس میں پیش والا کا کوئی احتمال نہیں ہوگا. پھر جہاں پر یعنی جس مصحف میں مثلا شام والوں کے مصحف میں نا یہ کلن پیش کے ساتھ ہوا تھا، کلن مبتدا ہے اور کلن مفعول بھی مقدم ہے. دونوں جائز ہے، گرامر کہہ رہے ہیں کہ دونوں. اور اس کو نا تقریباً یہ مسئلہ اشتغال کے ساتھ نحو کی کتابوں میں اشتغال کا ایک باب ہے، آپ لوگ ضرور پڑھے. آپ میں سے کسی نے پڑھا ہے تو یہاں پر لکھ لے اشتغال کس نے پڑھا ہے نحو کی کتابوں میں. کسی نے نہیں پڑھا ہے تو یہ بہت بڑا مسئلہ ہے آپ لوگوں کا کہ آپ نے گرامر کا اگر کوئی واقعی مدرسے کا اسٹوڈنٹ ہے نا آپ میں سے اور اس نے اشتغال نہیں پڑھا ہے تو یہ بہت بڑی محرومی ہے تفسیر سے بھی اور علم القراءات سے بھی، کہ اشتغال کے بارے میں اگر آپ کو جی جو مدرسے کے طالب علم ہے تو اشتغال کیا ہوتا ہے کہ فعل بعد میں آتا ہے اور اسم متقدم ہو جاتا ہے اور یہ فعل اس کے اوپر مسلط کر دیتے ہیں تو اس کو نصب دیتے ہیں. وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ. وَالسَّمَاءُ بَنَيْنَاهَا، السماء بھی پڑھ سکتے ہیں. یہاں پر بنینا فعل ہے، فعل مؤخر ہو جاتا ہے، اسم مقدم ہو جاتا ہے، وہ فعل اس اسم کے اوپر مسلط کر دے تو اس کو زبر دے دے گا. تو یہاں پر وعد اللہ، وعد فعل ماضی ہے، اس کو کلن پر مسلط کر دے یعنی آبجیکٹ پہلے آ جاتا ہے ورب بعد میں آ جاتا ہے. یہ اشتغال ہوتا ہے، یہ تقریباً اشتغال کا قریب ہے. تو اشتغال میں کیا ہوتا ہے؟ اشتغال میں یہ ہوتا ہے کہ جو متقدم اسم ہے نا کلن یہاں پر وہ اور وہ السماء جو ہے اس میں پیش بھی جائز ہے اور زبر بھی جائز ہے. اشتغال میں اس میں متقدم میں دو اعراب جائز ہوتا ہے، زبر اور پیش دونوں. یہ قطر الندى ابن ہشام کی کتاب آپ اس کے لیے پڑھ سکتے ہیں. بہرحال وہ میں بات کر رہا تھا کہ اللہ نے یہ دونوں قرات کے ساتھ اس لیے ذکر کیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو گرامر کا کے حوالے سے معلوم تھا، اور کیونکہ اللہ نے گرامر سکھائی ہے آدم علیہ السلام کو. وعلم آدم الاسماء كلها کا مطلب ہے کہ اللہ نے آدم علیہ السلام کو گرامر سکھایا تھا. تو گرامر کے حوالے سے اللہ کو پتا تھا کہ اشتغال میں یہ ہوتا ہے. پھر عرب نے بھی جو نحو کا گرامر نکالا قرآن سے نکالا ہے. میں نے پہلے ارادہ کیا تھا کہ میں قرآن مجید کی ایک سورت پڑھاؤں گا اور اس میں پورا نحو حل کر دوں گا. کوئی بھی چھوٹی سی سورت ہو اس میں پورا نحو کو کر سکتا ہوں. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ گرامر قرآن مجید کے اندر موجود ہے. جو نحو صرف آپ کو پڑھائے جاتے ہیں نا اس کو ایک آسان انداز میں ایک سورت کے اندر پوری قواعد نکال کر کہ نحوی علماء نے اس سورت سے پورا نحو نکالے. ایک سورت سے پورا نحو آپ کر سکتے ہیں، نکال سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے وہ آپ کے پاس علوم ہونا چاہیے. تو بہرحال وہ میں بات کر رہا تھا نا کہ کچھ مصحف میں نا رسم ایسا ہوتا ہے جو دو قرات کا احتمال نہیں رکھتا. جیسے شام والوں کے مصحف میں کلن تھا نا، لیکن اکثر یہ اکثر نہیں ہے. اکثر یہ ہے کہ رسم عثمانی سب قرات کا احتمال رکھتا ہے. جی اس کے بعد یہ دوسرے وجہ وہ بیان کر ابھی مسئلہ یہ چل رہا ہے کہ عثمان رضی اللہ عنہ نے
6 حروف کو حذف نہیں کیا ہے، بلکہ انہوں نے 7 حروف کے مطابق رسم عثمانی بنایا ہے۔ رسم عثمانی یعنی جو مصحف لکھنے کا انداز ہے اور جو خط ہے۔ اس کی تیسری وجہ ان الذي يطالع في كتب القراءات يجد العديد من اللهجات العربيه في بعض القراءات۔ اگر آپ قراءات کی کتابیں پڑھیں نا، اچھا قراءت کہاں پر ملے گی آپ کو، یعنی آپ کو کہاں پر ملے گا کہ اس آیات میں یہ بھی قراءت جائز ہے، یہ بھی جائز ہے؟ تو اس کے لیے 2 قسم کتابیں آپ پڑھ سکتے ہیں۔ قراءات کہاں پر ملے گی؟ 2 قسم قراءات آپ پڑھ سکتے ہیں۔ نمبر 1، جو کتابی قراءات کے بارے میں لکھی گئی ہے، خاصتاً مثلا کتابیں لکھی گئی ہے کہ سورۃ بقرہ میں اس آیات میں اتنی اتنی قراءت جائز ہے، ذالک الکتاب لا ریب مالک یوم الدین، ملک یوم الدین، ہر صورت سے وہ قراءات بتاتے ہیں۔ ان کا کام تفسیر نہیں ہوتا قرآن کا، صرف قراءات ذکر کرنا ہوتا ہے۔ اور یہ مدرسوں میں بھی یہ پڑھائی جاتی ہے نا، جو 17 کورس جو لوگ کرتے ہیں ان کو صرف یہ پڑھائی جاتی ہے کہ اصول تجوید سیکھو، ادغام، اظہار وغیرہ، ساتھ فرش بھی پڑھائے جاتے ہیں۔ ان کو بس صرف انہی آیات کا بتایا جاتا ہے جن میں قراءات مختلف ہے۔ یہ نمبر 1 ہے۔ نمبر 2، قراءات آپ کو تفسیر کی کتابوں میں ملے گی، تو لہٰذا جو شخص تفسیر میں ماہر ہوتا ہے نا، وہ ان کو خود قراءت آ جاتی ہے، اور عربی میں بھی۔ تو تفسیر کی کتابیں میں نے آپ کو تذکرہ کیا تھا کہ میں جب پچھلے سال، مجھے یاد ہے انہی دنوں میں ہاسپٹل میں تھا، یہ سپٹمبر کا مہینہ تھا پچھلے سال، اور میرے ایک تفسیر تھی، اس میں نے پورا سورۃ مریم قراءت کے ساتھ پڑھی، اور وہ تفاسیر قراءت کا تذکرہ کرتے ہیں کہ اس آیات میں اتنی قراءت، اور سب سے جامع تفسیر جو قراءت کو ڈسکس کرتے ہیں وہ ابن عطیہ کی تفسیر ہے المحرر الوجیز۔ اس میں شاذ قراءت بھی ذکر کرتے ہیں، جو میں نے آپ کو بتایا کہ سورۃ مریم میں جیسے شاذ قراءت ہے نا، وَإِنِّي خَفَّتِ الْمَوَالِ مِنِّي، خفت الموالیہ، اور خفت الموالی، موالی پر سکون پڑھو، اور خفت، یہ خف یا خف یہ فعل ماضی۔ جی بہرحال کہتے ہیں کہ اگر آپ قراءات کی کتابوں کو مطالعہ کریں یا تفسیر کو، تو اس میں کئی لہجات آپ کو مل جائے گی۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ عثمان رضی اللہ عنہ نے صرف قریش کے حرف کے مطابق، ابن طبری کہتے ہیں کہ عثمان نے صرف قریش کا حرف چھوڑا ہے۔ تو آج کل جو قراءات ہے یا مصحف عثمانی ہے، اس میں تو صرف قریش کا لہجہ نہیں ہے نا، اس میں تو کئی لہجے ہیں پھر، تو اس کا کیا بنے گا؟ یہ بالکل ضعیف رائے ہے امام طبری کا۔ ومن امثلہ ذالک، مثال کے طور پر الصراط کے بارے میں اختلاف ہے، اہدنا الصراط کو کیسے پڑھنا ہے؟ تو بعض کہتے ہیں نا یہ صاد کو سین اور صاد کے درمیان پڑھو، ٹھیک ہے جی، اس طرح پڑھو نا کہ نہ صاد کی آواز زیادہ نہ سین کی آواز اچھے۔ صاد اور سین میں آپ کو فرق ہے، کیا فرق ہے؟ تو جو قراءت السین ہے نا، یہ عام عرب کا لہجہ ہے، اہدنا الصراط المستقیم، یعنی قرآن نبی علیہ السلام کے زمانے میں عام عرب صاد کو سین کی طرح پڑھتے، اہدنا الصراط المستقیم اس طرح پڑھتے تھے، اور جو قریش ہے نا وہ صاد پڑھتے، اہدنا الصراط المستقیم یہ پڑھتے ہیں۔ اچھا سین اور صاد اس میں تصفیر تو ہے، لیکن جو صاد ہے نا وہ ظاہر ہے موٹے پڑا جاتا ہے، اس میں زبان کا پچھلا حصہ تھوڑا اوپر جاتا ہے۔ ہاں جی، وقراءة الصاد لغة أخرى هي لغة قریش خاصة، الصاد پڑھنا، وقراءة الإشمام لغة بعض العرب مثل قیس۔ ابھی اسی طرح ابھی وہ بات کیا چل رہی ہے بھائی، بات کو یاد رکھے، کیا بات چل رہی ہے یہاں پر؟ یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ امام طبری نے کہا کہ عثمان رضی اللہ عنہ نے قریش کا حرف اور لہجہ چھوڑا ہے، صرف مصحف عثمانی میں صرف قریش کا لہجہ ہے، یہ بات غلط ہے، بلکہ مصحف عثمانی کے اندر جو ہمارے پاس موجود ہے اس میں سب لہجات کا احتمال ہے، قریش کا لہجہ صرف نہیں ہے جی۔ وهي لغة وقراءة الإشمام لغة بعض العرب اختلف القراء، دوسری مثال دیکھیں، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، ہم نے فرشتوں سے کہا آدم کی طرف سجدہ کرو۔ یہ شیخ بدیع الدین راشدی کی کتاب ہے، توحید ربانی کے نام سے، سندھی میں ہے، انہوں نے لکھی تھی، پھر اردو میں ٹرانسلیٹ ہوا، اور پھر ہم عربی میں بھی ٹرانسلیٹ ہو چکے ہیں، پبلش ہے۔ اس میں لکھا ہے کہ لام بمعنی الہ استعمال ہوتا ہے قرآن میں، الہ کا مطلب ہے تک، اس طرف۔ تو آدم کی طرف اس آیات کا صحیح معنی یہ نہیں ہے کہ آدم کو سجدہ کرے، جو لوگ سمجھتے ہیں آدم کو سجدہ نہیں ہے، اللہ کو سجدہ کرو، آدم کو کعبے جیسے بناؤ، جیسے ہم اللہ کو سجدہ کرتے ہیں کعبہ بیچ میں بناتے ہیں، تو اللہ کہتے ہیں آدم کو کعبہ بناؤ، اللہ کو سجدہ کرو، یہ صحیح معنی ہے۔ بھائی قلنا کہ شرک کو کا جڑ سے ختم کرے، یہ بریلوی لوگ آ کے پھر استدلالات کرتے ہیں غلط۔ ہاں جی، ہم جھکتے ہیں اپنے بزرگوں کو، یہاں سے استدلال کرتے جی۔
فی خمسۃ مواضع من القرآن الکریم. اچھا یہ آیات قرآن مجید کے 5 مقامات پر ہے نا. سورۃ بقرہ میں ہے، اعراف میں ہے، اسراء میں ہے، اور کہف میں ہے، طٰہٰ میں ہے. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا. اچھا میں نے آج کا جب کوشچن پوچھتا ہے مجھے کوئی اعراف کا بتا دے، مجھے اعراف کا لفظ بس بتا دے میں نے جب کوشچن، تاکہ مجھے یاد آ جائے میں نے کیا سوال پوچھنا ہے اعراف کے حوالے. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ. اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ابو جعفر نے ابن جماز کی جو بضم التاء پڑھا ہے من لفظ للملائکہ اتباعا اسجدوا، یعنی یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں تا کی نیچے زیر ہے نا، حرف جر زیر دیتا ہے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا تُسْجُدُوا. لیکن اگر آپ دیکھیں تو جیم پر پیش ہے. عرب یہ کرتے اتباع کرتے ہیں، عرب نہ پڑوس کا بڑا خیال رکھتے ہیں. اتباع کا مطلب ہے پڑوس کا خیال رکھنا، اور ہمارے لوگ پڑوس کا خیال نہیں رکھتے. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں نا، جبریل بار بار آتا تھا کہ پڑوس کا لحاظ کرے، پڑوس کا لحاظ کرے. حتی ظننت انہ سیورثہ، اور میں سمجھا کہ کل یہ نہ کہے کہ میراث میں بھی ان کو حصہ دے دے. اتنا پڑوس کا. تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بھی پڑوس کا خیال رکھتے ہیں. قرآن کے الفاظ میں یہ ملائکہ اس جدو کا پڑوسی ہے نا، تو پڑوسی جو جیم ہے اس پر پیش ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی خیال رکھا ہے کہ تا کی نیچے زیر نہ پڑی جائے، پیش پڑی جائے جیم کی پڑوس ہونے کی وجہ سے. اور یہ پڑوسی والا قاعدہ آپ کو پتہ ہے یہ قرآن مجید کے بہت سارے آیات میں حل ہو سکتا ہے. مثال کے طور پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الى المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم وارجلکم. وہاں پر ارجلکم جو زیر کی قرات ہے، جو شیعہ غلط استعمال کرتے ہیں، وہ جو زیر کی قرات ہے وہ پڑوس ہونے کی وجہ سے ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ قدم پر مسح کر دے، بلکہ وہ تو وجوہکم کے ساتھ لگتا ہے. وجوہکم پر تو زبر ہے، قدم کو دھونا ہے اصل میں، لیکن پڑوس ہونے کی وجہ سے اس پر زیر آئی ہے. برؤوسکم کا پڑوس ہے، وہ اس کو کہتے ہیں جر لاجل الجوار. پڑوس ہونے کی وجہ سے زیر آتے ہیں، اس کو کہتے ہیں کہ پڑوس ہونے کی وجہ سے. تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر بات کیا چل رہی تھی کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جو کہا للملائکۃ اسجدوا، زیر کے ساتھ بھی پڑھ سکتے، تسجدوا بھی پڑھ سکتے ہیں. تسجدوا پڑھیں گے تو لام حرف جر ہے، حرف جر زیر دیتے ہیں. للملائکۃ اسجدوا، للملائکۃ تسجدوا، تو پھر وہ مجبوری بن جاتی ہے نا. کبھی انسان کے اخلاق اچھے نہیں ہوتے لیکن پڑوس کے ساتھ اچھا بنانا پڑتا ہے نا. یہاں پر ملائکہ کا جو لفظ ہے وہ کہہ رہی ہے کہ میں نے تو زیر لی ہے حرف جر نے، لیکن وہ حرف جر سے کہہ رہا ہے کہ چلو آپ سائڈ پر ہو جائے، پڑوس کا بھی خیال رکھنا چاہیے. ہاں جی، خیر ہے تھوڑی دیر کے لیے کمپرومائز کرتے ہیں. ہاں جی، کمپرومائز کر دیا اس نے اس کے ساتھ. قال تو کمپرومائز کرنا چاہیے نا، یہ زندگی کی اصول ہے. کمپرومائز نہیں کریں گے نا تو دھکے کھائیں گے پھر. یہ کہتے ہیں ابو جعفر جو ہے اس نے پیش کے ساتھ پڑھی ہے. تو یہاں پر کیا معلوم ہوتا ہے؟ یہ معلوم ہوا کہ دیکھیں جو عثمان رضی اللہ عنہ نے اس نے ایک لہجے کے ساتھ تو جمع نہیں کیا ہے نا. ایک لہجے کے ساتھ جمع کرتا تو یہ 2 احتمالات یہاں پر کہاں پر آ جاتے. وقد وجه العلماء هاتين القراءتين فقالوا وجه قراءة الضم الخالص ثقل الانتقال من الكسرة الى الضمة. یعنی زیر سے پیش کی طرف جانا تھوڑا ہیوی ہوتا ہے نا، مشکل ہوتا ہے. اور یہ ازد کی لغت ہے، قریش کی نہیں ہے. اگر آپ کہتے ہیں کہ عثمان رضی اللہ عنہ نے صرف قریش کا حرف چھوڑا ہے تو یہ جو ازد کا ابھی تک احتمال رہتا ہے یہ کہاں سے آیا پھر؟ جو امام طبری کہتے ہیں کہ صرف قریش کا حرف موجود ہے مصحف عثمانی میں، باقی سب لہجات نہیں ہے. تو یہ تو ازد کے ہے نا، ازد ایک قبیلہ ہے، ازدی کے نام سے کئی علماء ہے کو پتہ ہے. اسی طرح ابراہیم کے حوالے سے بہرحال وہ تفصیل کر رہے ہیں، آپ چند مثالیں اس میں یاد کریں، ان کی ضرورت نہیں ہے، کئی مثالیں وہ ذکر کر رہے ہیں. بہرحال طبری کے اوپر رد ہے کہ آپ نے کیوں کہا کہ جو قرآن مجید ہے وہ حرف قریش کے حرف اور لہجہ ہے اس میں مصحف عثمانی میں، بلکہ اس میں تمام لہجات ہے اور یہ راجح مذہب ہے. اس کی کئی مثالیں وہ ذکر کریں، انشاءاللہ اس کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ہم نے آپ کو قاری نہیں بنانا ہے. ہاں جی جی. اچھا یہاں پر امام طبری کے ایک اور دلیل یہاں پر ذکر کرے، اس کو بھی لے لیتے ہیں کیونکہ عالم اپنے طرف سے بات نہیں کرتا وہ کوئی دلیل کی بنیاد پر. تو امام طبری نے کیوں ایسا کہا ہے کہ قرآن مجید مصحف عثمانی ایک حرف کے ساتھ ہے، 7 حروف کے ساتھ نہیں ہے. وَأَمَّا الْأَثَرُ الثَّانِي الَّذِي يَتَمَسَّكُ بِهِ أَصْحَابُ الْمَذْهَبِ الْأَوَّلِ. مذہب اول کس کا تھا؟ طبری کا. وقول عثمان للرہط القریشیین، عثمان رضی اللہ عنہ نے قریشیوں سے کہا تھا، رہط قافلے کو کہتے ہیں، اذا اختلفتم انتم وزید بن ثابت فی شیء من القرآن فاکتبوه بلسان قریش. اگر آپ اور زید بن ثابت کا اختلاف پیدا ہو جائے، زید بن ثابت بہت بڑا عالم تھا صحابہ میں، ابی بن کعب اور زید بن ثابت اور عبداللہ بن مسعود
یہ بڑے علماء میں سے تھے قراءت کے، تو ان سے کہا تھا کہ اے لوگوں، اگر آپ کا زید بن ثابت کے ساتھ کسی قراءت میں اختلاف ہو جائے نا، تو مصعب عثمانی لکھتے وقت قریش کی لہجے کا خیال رکھے، فاکتبوہ بلسان قریش۔ اچھا، اس کا کیا جواب ہے؟ تبری کی دلیل ہے نا یہ، کہ یہاں پر یہ کہا فالاثر صحیح، یہ اثر صحیح ہے سند کے، لیکن العلماء فسروه بما يدفع التعارض الواقع بينه وبين ما هو مجمع عليه من ان القراءات المتواتره جمعت بين سائر اللهجات العربيه الفصيحه بان المراد بقوله فانما نزل بلسانهم اي اول الامر قبل ان يسأل الرسول ربه التخفيف على الامه وقبل النزول على 7 احرف، وان اكثر القران نزل بلسان قريش۔ دیکھیں اس کا مطلب یہ نہیں ہے جو لوگ سمجھ رہی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید کا اکثر حصہ قریش کے لہجے کے مطابق ہے، اور کچھ قریش کے لہجے کے مطابق بھی نہیں ہو سکتا، جیسے ہم نے کہا تھا للملائکہ تسجدوا، یہ تو قریش کے لہجے کے مخالف ہے، تو ٹھیک ہے مصحف عثمانی کا اکثر آیات یہ مصحف جو حرف قریش ہے، لہجے قریش ہے، اس کے مطابق ہے، تو اس کا یہ مطلب ہو سکتا ہے۔ اور انہوں نے کہا نا کہ اذا اختلفتم، یعنی جب تمہارا اختلاف آ جائے تب قریش کے اوپر اعتماد کرنا، یہ نہیں کہا کہ سب آیات میں قریش کے لہجے لے لے۔ یہ خود دلیل ہے کہ امام تبری کا اس سے استدلال درست نہیں ہے۔ امام تبری رحمہ اللہ بہت قوی استدلال کرتا ہے نا، اور وہ لوگوں کو وہ جو جس کے خلاف جاتا ہے نا اس کو صحیح گھسیٹتا ہے لغت میں، اور تبری پڑھانا اتنا مشکل ہے کہ آپ اس کو ساتھ ہاتھ نہیں ٹچ کرنا ہے کسی نے بھی، جب تک آپ صحیح طریقے سے قراءت کا علم حاصل نہ کرے، عربی کا، بلاغہ کا۔ یہ جب کتابیں آپ کو زبانی یاد نہ ہو نا، نحو کی کتابیں، بلاغہ کی کتابیں، تو آپ امام تبری کو بالکل نہ پڑھیں، کیونکہ وہ جب مخالفین کو ایک دفعہ اس کے اوپر رد شروع کرتے ہیں نا، لغوی استدلالات جو اس بندے کا ہوتا ہے، جیسے آپ سورۃ فاتحہ کے سٹارٹ میں اگر دیکھیں نا، سورۃ فاتحہ کے کئی پیجز لگا دیتے، انہوں نے کہا تھا میں 30,000 پیجز تفسیر لکھوں گا، تو لوگوں نے کہا کہ نہیں، کون پڑھے گا یہ بعد میں، تو اس لیے 3,000 پیج کے اوپر مشتمل کروں، 30,000 لکھنا تھا، انہوں نے ویسے پھر 3,000 کر دیا۔ امام تبری امام المفسرین ہے، وہ جیسے غیر المغضوب علیہم میں ایک نحوی مسائل ڈسکس کرتے ہیں نا، حیران ہو جائے، غیر المغضوب میں مجھے کہتے ہیں مستثنا، اور مستثنا مفرغ کی طرف جاتا ہے، تو وہ بہت ہیوی کتاب ہے یہ تبری کی، اور وہ جب دلائل ذکر کرے تو ٹھیک ہے، ان کے دلائل میں دیکھا جائے وہ اس طریقے انشاءاللہ۔ اس کے بعد ہم اپنے ایک نئے موضوع کی طرف جائیں گے کہ نشأۃ القراءات، قراءات کی پیدائش کب ہوئی تھی، اس کا برتھ ڈے کب سے ہے، اور انشاءاللہ قراءات کے برتھ ڈے ہم منائیں گے کل انشاءاللہ۔ لوگ میلاد مناتے ہیں نا، تو ہم بھی یہ جو لوگ ہیں نا، ان کو نبی علیہ السلام سے محبت ہے نا، اور پھر اپنے گھر والوں کے لیے عاشق کا لفظ نہیں استعمال، اپنے لیے بھی عاشق کا لفظ پسند نہیں کرتے، لیکن پیغمبر کے لیے کہتے ہیں عاشق رسول۔ ہاں جی، اگر ان کے حوالے سے کہا جائے نا کہ آپ اس طرح لفظ اپنی فیملی کے لیے برداشت کریں گے کہ رسول اللہ کے لیے، تو وہ لوگ میلاد مناتے ہیں نا، تو ہم انشاءاللہ قراءات کی میلاد کے بارے میں بات کریں گے کہ قراءات کب پیدا ہوئی ہے، اس کے میلاد منانا چاہیں نا، ان لوگوں سے کہے قراءات کا میلاد مناؤ بھائی صاحب، تو رسول اللہ کے ساتھ صحیح محبت تو یہ ہے نا کہ قراءات کی میلاد کے بارے میں ڈسکس کرو، لوگوں کو بتاؤ یہ قراءات کب پیدا ہوئے ہے، اور اس میں خوشی منانا چاہیے نا، اس میں مٹائی تقسیم کر دو کہ میلاد جو قراءات کا ہوا ہے کب ہوا ہے، تاکہ لوگوں کو تو پتہ چلے نا کہ قراءت کب سے آئی۔ ابھی تک تو لوگوں کو یہ بھی پتہ نہیں قراءت اور احرف میں کیا فرق ہے، قرآن مجید 7 قراءت 7 ہے یا 10 ہے یا 14 ہے، جو میں نے کتاب کا نام بتایا تھا اتحاف فضلاء البشر بالقراءات ال14، ابھی تک تو یہ کلیئر نہیں ہے لوگوں کو۔ تو اس کا میلاد ہے، نشأہ کا مطلب میلاد ہوتا ہے، کب سے پیدا ہوئے، اور یہ قاری جو آئے تھے، قاریوں کے بارے میں آگے پڑھیں گے انشاءاللہ۔